آگے پھر اگلی رکوع میں ایک اہم سوال کا ذکر کیا ہے، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا۔ ایک سوال ہے، یہ سوال باقی انبیاء کرام سے بھی مشرکین اور کافر کرتے رہے، نافرمان لوگ کرتے رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا۔ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تم ہمیں کہتے ہو جی ہم مشرک ہیں، ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، وہ کام غلط کر رہے ہیں، ہم کو شرک، تو اگر یہ کام غلط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں روکے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں روک رہا تو اس کا مطلب ہے یہ کام صحیح ہے۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں، اگر یہ شرک ہوتا، یہ ناجائز ہوتا تو اللہ ہمیں روک لیتا۔ یہ ایک اعتراض تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، ایک ہوتا ہے اللہ کا اذن اور ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کا اذن ہر چیز میں ہے، اذن کا مطلب اجازت ہر چیز میں ہے۔ کوئی آدمی کفر کرے تو اس کی بھی اجازت ہے، یعنی اجازت سے مراد یہ ہے کہ پکڑ نہیں ہے اس پر فوری طور پر، یعنی ہاتھ آدمی کے کھلے چھوڑے ہوئے، رسی کھلی ڈھیلی چھوڑی ہوئی، جدھر مرضی جانا چاہے، یہ ہے اذن۔ اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ تو شرک یا کفر یا ناجائز کاموں میں اللہ کا اذن تو ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا صرف ان کاموں میں ہے جن کی اللہ نے ہدایت اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے دی، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ اس طرح ناجائز کاموں سے یا شرک کرنے سے یا غلط کاموں سے زبردستی کسی کو روکتا تو پھر دنیا کا جو مقصد ہے امتحان وہ تو ختم ہو گیا۔ دنیا تو ہے ہی دارالامتحان، تو امتحان تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ آدمی کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اب جدھر مرضی تم جانا چاہو، اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس، 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال 80 سال، یہ ٹائم ہے، یہ ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ، یہ غلط ہے، جدھر مرضی جاؤ، ادھر جاؤ گے تو جنت، ادھر جاؤ گے جہنم، ادھر جاؤ گے ثواب تو ادھر جاؤ گے عذاب۔ تو یہ جو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے یہی امتحان ہے۔ اگر اللہ نے سب کو زبردستی پکڑ کر ہدایت کی طرف لانا ہوتا تو پھر تو مقصد ہی ختم ہو گیا امتحان کا، پھر تو کوئی امتحان نہ ہوا۔ تو یہ اصل چیز یہاں پر یہ سمجھائی جا رہی ہے۔